اچھا یہ ٹائم بائی کرنے کی جو آپشن اویل کر رہی ہے پی ٹی آئی، انور صاحب، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وکلا پیش نہ ہو؟ مقدمے نے تو بہرحال آگے بڑھنا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور اس نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، بہت سیریس میٹر ہے یہ۔ سلمہ، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بھی نارمل بھی اگر آپ کو کیس دیکھیں نا، جو گلٹی ہوتے ہیں وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ اپنے وکلا پیش نہیں کرتے، ڈیٹ لے لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم سائفر کیس کی طرف۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیے، مجھے جو لگتا ہے کہ آپ کے 8 فروری سے پہلے سائفر کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ یہ سود کرتا ہے موجودہ جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں، کیونکہ اگر آپ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر آپ سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے 8 فروری سے پہلے لے آئیں گے تو جو غم و غصے کی لہر ہے وہ بڑھ جائے گی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کے بعد جائے گا۔ دوسری بات، جو شاہ محمود قریشی اور جو سابق چیئرمین ہیں پی ٹی آئی، وہ اس مقدمے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ شاید یہ مقدمہ لنگر آن کیا جائے، اور اس کا یہ ہوگا، اب دیکھیں نا، انہیں پتا ہے کہ دوسری طرف سے جب سرکاری انہیں وکیل صفائی مل گئے ہیں، سرکاری وکلا آ گئے ہیں، تو یہ بات وہ ضرور کریں گے، اس کو پولیٹیکل ہائپ کریٹ کریں گے اس بات پر کہ ہمارے اس سائفر کے کیس میں ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔ یہ وہ بنیاد بنا کر اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ 8 فروری کے بعد جب آئے گا تو شاید اس طرح یہ معاملہ نہیں آگے بڑھے گا پولیٹیکلی جس طرح اب بڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ پہلے ہی یہ الزام لگاتی ہے اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور موجودہ سسٹم پر بھی کہ نہ تو انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور انہیں بلکہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ بلہ بھی ان سے چلا گیا۔ اب ہم اس کے کیس کے قانونی پہلوؤں پر نہیں جائیں گے، میرٹ ڈی میرٹ پر نہیں جائیں گے، لیکن وہ پولیٹیکل آپ کو ایکسپیکٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا تاکہ جو مطلوبہ نتائج ہے وہ بھی حاصل کر لیے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب۔ ویسے میں نا جب کوشش کر رہی تھی کہ کمپیئر کروں تو مجھے اتنی کنفیوژن ہوئی کیونکہ ساری باتیں ایک جیسی تھی، الفاظ تبدیل تھے، لیکن وہی جو پیپلز پارٹی پہلے کہہ چکی تھی، نون لیگ نے اتنے دن لینے کے بعد انتخابات سے 10-11 دن پہلے وہی سب کچھ اٹھا کے چھاپ دیا، منشور کمیٹی بنی، کام ہوا۔ اب کیا عوام کی دکھتی رگ کو پہچانتی ہیں یہ جماعتیں، یا پاکستان کے مسائل اصل میں یہی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، یا یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اچھا سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انگلی والی بات پہ میں کمنٹ کروں گا کہ یہ وہ انگلی ہے جو عمران خان کہا، جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کہ جب انگلی چلے اس کو درست کر لینا، پکڑا نہیں جاؤں گا کہ وہ تو سلپ آف ٹنگ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب انگلی اٹھے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اب یہ دیکھنا، اس انگلی کو اگر نواز شریف صاحب نے رب کی طرف کیا ہے تو پھر ظاہر معاملات تو رب نے درست کرنے ہیں، لیکن ظاہر جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ امپائر کی عوام بھی ویسے رب کی طرف ہی انگلی اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کمال کیا ہے؟ تو وہ حکمران نہیں نا اس طرف دیکھتے، اگر دیکھیں تو حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ نے یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ نے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا جی، یہ نہیں تو 76 برس سے ڈاکٹر صاحب ہو کیا رہا ہے، مجھے بتایا نا ملک میں یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریں گے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں، اللہ ہی چلا رہا ہے سب کچھ، تو باقی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اچھا اب بات ہے منشور کی۔ دیکھیے نا، منشور کی بات ہے، آپ کے دونوں کو منشور کو ذرا کمپیریزن کر لیجئے۔ تعلیم کی بات کی، انہوں نے بھی تعلیم کی بات کی، عدالتی ریفارمز کی بات کی، معاشی اصلاحات کی بات کی، عدالتی اصلاحات کی بات کی، عوام کو ریلیف دینے کی بات کی۔ دیکھیے یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا اظہار منشور میں کیا گیا ہے، لیکن ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ منشور پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کسی بھی پارٹی نے یہ نہیں بتایا کہ ان تمام مسائل سے حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ مجھے ان کو بتانا چاہیے نا عوام کو کہ آپ کو معاشی ریلیف کیسے دیا جائے گا، اس ایجنڈے کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ ہماری یہ معاشی ٹیم ہے، یہ معاشی ٹیم یہ اصلاحات کرے گی، یہ ٹائم ڈونیشن ہوگا، یہ سال ہے، اس سال میں ہم یہ ریفارم کریں گے، نیکسٹ ایئر یہ کریں گے۔ یہ تو کسی سیاسی جماعت نے بتایا۔ یہ جو منشور اور جو گفتگو کی جا رہی ہے جلسوں میں، سلمہ، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کے ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ نون مخالف ووٹ جو ہے وہ مجھے پڑ جائے، تاکہ میرے پاس زیادہ نشستیں اور میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں یا کوئی اچھی پوزیشن مجھے حاصل ہو جائے۔ اگر نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو انگلی اٹھا دی، انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا، 2 دفعہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، کہ ہم نے اصلاحات کیسے کرنی ہے، ملک کو اس گرداب سے کیسے نکالنا ہے، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ایسے اچھے کیسے کرنے ہیں۔ دیکھنا، خارجہ پالیسی، آپ کی سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ کے معاشی ایشوز ہیں، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، جی وہ جو ہمیشہ کی طرح سلمہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے دیکھیں ستم ظریفی دیکھیے کہ کیا اس منشور پر کبھی عمل ہوا؟ کبھی عمل نہیں ہوا۔ کسی سیاسی جماعت نے اس طرح عمل نہیں کیا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔